تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ میاں نے ہمیں کیوں بنایا, اللہ میاں نے ہمیں جو ہدف دیا ہے وہ کیا ہے, کہ ہمیں کیا بننا ہے. اچھا, تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب دوسرا مسئلہ اس سے بڑا ہے کہ ہمیں اللہ بتائے گا کہ اچھا بننے کے لیے پیدا کیا, اچھے کو ایکسپلین بھی کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. اللہ کی نظر میں جو اچھے کی ڈیفینیشن ہے اس معیار پہ پورا اترنا ہے. دیکھیں دنیا میں اسلام کے علاوہ بھی بہت سارے مذہب ہیں یا نہیں ہیں؟ ہر ایک کے ہاں اچھے کو الگ طرح سے ایکسپلین کیا جاتا ہے. ہندوؤں کے ہاں جو گائے کا احترام کرتے ہیں وہ اچھے ہیں, جو گائے کا احترام نہیں کرتے وہ بالکل بھی اچھے بولو نہیں ہیں. ہندوؤں کے ہاں جو ویجیٹیرین ہیں, جو سبزی کھاتے ہیں وہ اچھے ہیں, جو گوشت کھاتے ہیں وہ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. عیسائیوں کے ہاں جو چرچ جاتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں معاذ اللہ, وہ اچھے ہیں. جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے وہ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. جو ملحد لوگ ہیں, ایتھیس لوگ ہیں, جو مذہب کو فالو ہی نہیں کرتے, ان کے ہاں اچھائی کا معیار بالکل ہی ایک الگ ہے. ان کے ہاں آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھو نہ پڑھو یہ آپ کا پرسنل معاملہ ہے. ان کے ہاں جو ٹائم پہ حکومت کو ٹیکس دے دے وہ لوگ اچھے ہیں, جو ٹیکس چوری نہیں کرتے وہ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. باقی جو مرضی کرو. تو بھائی جب ہر ایک کا اچھے کا معیار ہے تو اللہ کا بھی تو کوئی معیار ہوگا نا, کیا خیال ہے؟ تو دو انتہاؤں کے بیچ میں اللہ نے ہمیں ایک راستہ دیا ہے, اور اللہ میاں نے ہمیں بتایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تم کو بیلنس امت بنایا ہے. اچھائی کو تم ایکسپلین بھی اس طرح سے کرو گے کہ تمہاری لائف میں اعتدال آ جائے. نہ تم نے پادریوں کی طرح, عیسائیوں کی طرح دنیا کو ترک کر دینا ہے. لا رہبانیت فی الاسلام ورہبانیت ابتدعوها, قرآن کہتا ہے انہوں نے دنیا چھوڑ کر رہبانیت اختیار کی. جب عیسائیت میں, جب یورپ میں انقلاب آیا نا 16ویں صدی 1500 کے بعد انقلاب آیا, یورپ نے مذہب کو نکال دیا بالکل ریاست سے. آپ کو پتہ ہے یہ جو یورپ آباد ہوا ہے یہ تو ایک مذہبی ریاستیں تھیں. دنیا میں جو عیسائی ریاست اتنی بڑے اسٹیٹ جو قائم ہوئی ہے نا, اٹلی جس کا مرکز رہا ہے, تو یہ تو ایک مذہبی اسٹیٹ تھی نا. مذہبی جنگوں کے نتیجے میں گوروں کو یورپ ملا ہے. آج گورے جرمنی میں ہیں, آج گورے پیرس میں ہیں, آج گورے اٹلی میں ہیں. تو یہ مذہبی اسکالرز نے جنگیں لڑ کے یہ مقامات حاصل کیے ہیں. تو ان کی مذہبی جنگوں کے نتیجے میں مذہبی لوگوں کی اجارہ داری ہوئی اور ایک دنیا کے بہت بڑے خطے پر ان کی خلافت اور ریاست قائم ہوئی تھی. اس کے پیچھے ایک موٹیویشن کس کی تھی؟ مذہب کی موٹیویشن تھی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو طویل عرصے 1000 سال تک مذہب نے راج کیا ہے ان ملکوں پہ. پادریوں کا راج ہوتا تھا. نکاح طلاق کے فیصلے پادری, وراثت کے فیصلے پادری. ریاست کو چلانے کا مکمل اختیار کس کے پاس تھا؟ پادریوں کے پاس تھا. ہوا یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے عیسائیوں نے مذہب میں تحریف کی اور ایک رہبانیت کو گھڑ لیا انہوں نے. رہبانیت کا مطلب ترقی نہیں کرنی, دنیا میں آگے نہیں بڑھنا, نکاح نہیں کرنا, نسل نہیں بڑھانا, جنگلوں میں نکل کے بس کیا کرنا ہے؟ اللہ اللہ. جنگلوں میں نکل کے کیا کرنا ہے؟ جو جتنا زیادہ دنیا سے کٹا ہوا عیسائیوں کی نظر میں وہ اتنا بڑا بزرگ. ان کے ہاں بزرگ اور اچھے کی ڈیفینیشن یہ تھی. لیکن جب سائنسی انقلاب آیا نا, اور یہ انقلاب آیا اسلام کی وجہ سے, کیونکہ جب اسلام دنیا میں آیا تو فوراً سائنسی ترقی شروع ہوئی ہے, کیونکہ اسلام نے مسلمانوں کو دنیا سے کاٹنے سے بجائے کیا کر دیا؟ دنیا سے جوڑ دیا. بجائے کاٹنے کے کیا کیا؟ جوڑ دیا. تو گوروں نے یہ بات لکھی ہے کہ اسلام دنیا میں نہ آتا تو آج ہم جس سائنسی ترقی کی انتہا تک پہنچے ہوئے ہیں, ہمیں یہاں تک پہنچنے میں مزید 500 سال لگتے. تو مسلمان سائنسدانوں نے ہمارا یہ فاصلہ گھٹا کے کم کر دیا ہے. جہاں تک انہوں نے چھوڑا اس سے آگے ہم نے. تو 16ویں صدی سے پہلے نا مسلمان جو گورے بھی تھے نا, وہ ہماری یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. 400 سال تک ان کی یونیورسٹیوں میں ہماری کتابیں پڑھائی گئی ہیں. علامہ اقبال جب یورپ گئے نا تو انہوں نے وہ شعر کہا ہے کہ وہ پہلا مصرع ہمیشہ میں بھول جاتا ہوں, جو جا کے دیکھی یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا, مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی. علامہ اقبال جب یورپ گئے, جرمنی گئے, تو وہاں مسلمان سائنسدانوں کی کتابیں لائبریری میں رکھی ہوئی تھیں. تو یورپ کے جس کنٹری کا سفر کیا وہ حیران گیا, یہ تو ہمارے سائنسدانوں کی کتابیں پڑھ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میرا دل 30 ٹکڑے ہو گیا کہ ہمارے باپ دادا کی کتابوں سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہم کہاں رہ گئے؟ پیچھے رہ گئے. تو ایک انتہا تو یہ تھی کہ بھائی مذہب کو دنیا سے کیا کیا جائے. جو مذہبی لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہو دنیا.
لیکن یہ نظریہ یورپ میں چل نہیں سکا. ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے مذہب کو نہیں نکالا نا تو یہ مذہبی لوگ ہمیں سائنسی ترقی سے, گیلیلیو نے کہا تھا نا دنیا گول ہے, پادری نے کہا گول نہیں ہے. اب یہ پادری کی فیلڈ تھی نہیں آئی بات سمجھ. او بھائی تیری فیلڈ کچھ اور ہے, اخلاقیات ہے, روحانی زندگی ہے. آپ سائنسدانوں کی فیلڈ میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو؟ دنیا کے گول ہونے یا چکور ہونے سے اللہ کے راضی اور ناراض ہونے کا کیا تعلق ہے؟ پادری نے اس میں بھی ٹانگ اڑائی کہ نہیں دنیا گول نہیں ہے, دنیا تو یوں ہے, چکور ہے. جیسے یہ نا کہ مفتیوں سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کورونا میں کتنے فاصلے سے کھڑے ہونا ہے, تو یہ بھی غلط ہے نا. ایک انتہا یہ تھی کہ دنیا کو بالکل خیر آباد کہہ دیا جائے جس کو رحمانیت کہا جاتا ہے. دوسری انتہا جب مذہب سے بغاوت ہوئی ہے نا, تو آج جس انتہا پہ یورپ پہنچا ہوا ہے یہ دوسری انتہا ہے کہ اخلاقیات کا معیار اتنا گر گیا کہ مادی ترقی ہی کو سب کچھ قرار دے دیا گیا ہے, اور اخلاقیات چند چیزوں کا نام رہ گیا ہے. ٹیکس ٹائم پہ ادا کریں, آپ کسی سے جھوٹ نہ بولیں, دھوکہ نہ دیں. 3 چیزیں اگر کسی گورے میں پائی جاتی ہیں تو نائس پرسن, یہ 3 چیزیں نہیں پائی جاتی تو کیا ہے؟ بیڈ پرسن. ایک انتہا یہ ہے. ابا اولڈ ہاؤس میں ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے بچے بغیر نکاح کے پیدا ہو رہے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پیدا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں, گروتھ ریشوز مائنس میں جا رہا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نشہ کر رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, ہومو سیکسولیٹی کو فروغ دے رہے ہیں, ان کے اچھے ہونے پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.